جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے آج تک شر اور خیر کی کشمکش جاری ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے دامن کو، اپنے ہاتھوں کو نہ پسارو۔ کوئی مردہ ہو، کوئی زندہ ہو، کوئی اینٹ ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، کوئی ولی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی بابی ہو، کوئی بابا ہو، کوئی شہید ہو، کوئی بھی کچھ بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قبروں کے اندر ظلمتیں اور اندھیرا رہتا ہے، جب میں کسی کی نماز جنازہ پڑھ دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس قبر کے اندر روشنی پیدا فرما دیتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی حمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 3 صفر 1443 ہجری مطابق 10 ستمبر سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کے فضل و کرم سے جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے اللہ کی ضمانت، یعنی اللہ کی گارنٹی. اللہ رب العزت نے اپنے بہت سارے ایسی عبادات ہیں، ایسے اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے اوپر بندوں کو گارنٹی عطا فرمائی ہے، ضمانت دی ہوئی ہے ان کی کامیابی کی، ان کی نجات کی، ان سے رضا اور خوشنودی کی، ان کی نصرت کی اور ان کے مدد کی. وہ گارنٹیز کیا ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جس سے اللہ رب العزت نے ہمیں گارنٹی عطا فرمائی ہے؟ جیسے آج کل کے دور میں بھی آپ جانتے ہیں کہ آج آپ کوئی سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں، ایک چھوٹا سا موبائل ہو یا مائک ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تو آپ پوچھتے ہیں بھائی صاحب اس کی گارنٹی کیا ہے؟ کچھ ہے گارنٹی؟ سال بھر کی، 2 سال کی، 5 سال کی، 10 برس کی، وہ گارنٹی دیتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بلا کسی تمثیل و بلا کسی مثال کے اللہ نے بہت سارے ایسی باتیں ہیں جس کے اوپر اللہ نے ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے، لیکن آج اللہ کے بندے اس گارنٹی کو بھولے ہوئے ہیں، اس چیز کو یعنی غافل ہیں، وہ فراموش کر دیا ہے لوگوں نے. آج میں انہی باتوں کی یاد دہانی کرنے کے لیے میں نے اس موضوع کو منتخب کیا ہے. سب سے پہلے ایک حدیث حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. جب آخری وقت ان کا آیا، آخری وقت سے مراد یعنی جب وفات کا وقت آیا، تو وہ اپنا منہ دیوار کی طرف، چہرہ دیوار کی طرف کر کے رونے لگے. ان کے صاحبزادے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا ابتا لما ماذا یبکیک، ابا جان کیوں رو رہے ہو آپ؟ کیا بات ہے رونے کی؟ آپ کو تو اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے، آپ کو تو جنت کی گواہی دی ہے، آپ کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی ہے آپ کے جنتی، پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے بیٹا مجھے میری زندگی میں بہت سارے حالات پیدا ہوئے، لیکن سب سے بہتر دن میری زندگی کا وہ تھا جب میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ میں نے پڑھا تھا. اور یقیناً پھر وہ واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ میں کفر کی حالت میں تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک سب سے زیادہ بغیض یعنی ناپسندیدہ شخصیت تھے.
اللہ کے رسول سے اور ان کے ماننے والوں سے میں انتہائی نفرت کرتا تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی مل جائے تو اسے قتل بھی کرنا میں قتل کر دیتا تھا۔ میں انتہائی برا آدمی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ایک دن، اور میں نے کہا ابسط یدک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ فبسط یدہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو بڑھایا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا میں مسلمان ہوں گا لیکن مجھے گارنٹی چاہیے، مجھے گارنٹی چاہیے، میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بماذا تشترط، کہ کیا شرط تم لگانا چاہتے ہو؟ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں شرط یہ لگانا چاہتا ہوں کہ میں نے اتنے اتنے جرم کیے ہیں، اتنے بھیانک خطرناک سے خطرناک میں نے جرائم کیے، میں شرابی، کبابی، قاتل، ہر چیز، ہر جرم کا میں کرنے والا تھا، میں بہت بڑا ظالم۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر اما علمت، عمر تمہیں نہیں پتا ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد پچھلی جتنی بھی برائیاں ہوں وہ کتنی بڑی سے بڑی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور ہجرت پچھلے تمام گناہوں کو، اللہ کی راہ میں کوئی ہجرت کرے، ستایا گیا ہے دین کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے دین اور اسلام کی حفاظت کے لیے، ایک بستی کو چھوڑ کر، شہر کو چھوڑ کر، ملک کو چھوڑ کر اگر دوسری طرف وہ پرستان کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے، جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہوں، چاہے وہ آسمان اور پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہوں، اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ الْحَجُّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج بھی جب کوئی بندہ کر لیتا ہے، حج مبرور، لیس لہ جزاء الا الجنہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے سوا اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ خوشی اور کیا ہو سکتی ہے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث مبارک یہ گارنٹی ہے، اس سے ہجرت کی فضیلت کا پتہ چلا، اسلام کی عظمت کا بھی پتہ چلا، حج کی عظمت کا بھی پتہ چلا کہ جو شخص حج بیت اللہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کس طرح سے پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح کی کچھ باتیں میں آپ حضرات کی اس ماحول میں جب کہ لوگ کشمکش کے شکار ہیں، کنفیوژن ہیں، کہ لوگ اسلام کے خلاف اٹھنے والی جو آوازیں ہیں، جو گیدڑ بھبکیاں ہیں، اسلام کے خلاف جو لوگ دنیا کے اندر بکواس کرتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں اور بد زبانیاں کرتے ہیں، یہ بہت معمولی چیز ہے۔ یہ ہم جو سن رہے ہیں، ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بتایا کہ ہم نے تو نبی کی زندگی میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی طور پر اذیت پہنچاتے ہوئے، دکھ دیتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کس طرح سے آپ کا سگا چچا ابو لہب کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی مبارک کے اوپر پتھریں مارا کرتا تھا، اور کس طرح آپ کو ستایا گیا طائف کے میدان میں، مکے کی گلیوں میں، کہاں نہیں ستایا گیا، یہاں تک کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، وہاں بھی کفار مکہ نے ساتھ نہ چھوڑا، پیچھا نہ چھوڑا، اور وہاں بھی فوج کشی کر کے غزوہ بدر ہوئی، اس کے بعد غزوہ احد کے اندر، غزوہ خندق کے اندر سکون کے ساتھ نبی کائنات کو رہنے کب دیا گیا؟ کب صحابہ کو سکون کی روٹیاں کھانا نصیب ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری زندگی مکمل اسٹرگل ہی رہی، محنت ہی رہی، جد و جہد ہی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری۔ آپ دنیا کے سب سے مصروف ترین انسان تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ جب احادیث رسول پڑھیں، سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جنازے کے پیچھے بھی جا رہے ہیں، اللہ کے نبی چھوٹے سے چھوٹے صحابی کی موت کے اوپر اس کی قبر کی زیارت کے لیے بھی جا رہے ہیں، اللہ کے نبی اگر ان لوگوں نے نماز جنازہ کے لیے ان کو نہیں بلایا تو آپ پوچھتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں کہ آخر فلاں کہاں ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی وفات ہو گئی اور ہم نے ان کو دفن کر دیا، تو کہتے ہیں دلونی علی قبر ہی، اس کی قبر تو بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قبروں کے اندر ظلمتیں اور اندھیرا رہتا ہے، جب میں کسی کی نماز جنازہ پڑھ دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس قبر کے اندر روشنی پیدا فرما دیتا ہے۔
اتنے مصروف ترین رہنے کے باوجود بھی ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ گھر میں رہتے تھے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ چہل بھی کرتے تھے، ہنسی بھی کرتے تھے، گھر کے کام کاج بھی کرتے تھے۔ خود اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے کاموں میں بھی، کھانا پکانے وغیرہ بیٹھ کر کے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حصہ لیتے تھے، لیکن جیسے ہی صدا گونجتی تھی اذان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ ایسے اٹھ کے گھر سے باہر نکل جاتے تھے جیسے آپ ہمیں پہچانتے ہی نہ ہوں، جانتے نہ ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروف ترین زندگی، ہر میدان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسوہ اور نمونہ چھوڑا ہے۔ اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو بھی، اسلام کے پیروکاروں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دیتے ہوئے فرمایا مَن یضمن لی ما بین لحییہ ورجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی، یعنی اپنے شرمگاہوں کی، وَبَيْنَ لِحْيَيْهِ، اور اپنے دونوں داڑھوں کے درمیان یہ جو قینچی کی طرح زبان چلتی ہے، اس زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، اضمن لہ الجنہ، تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے گارنٹیاں، اس طرح کی گارنٹیاں آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے لیے تیار کی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود گارنٹی دیتا ہے، ضمانت دیتا ہے، اور جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی الفجر، جس نے فجر کی نماز ادا کر لی، جس نے فجر کی نماز ادا کر لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شام تک وہ اللہ کی گارنٹی اور ضمانت میں ہوا کرتا ہے، یعنی اسے کوئی اذیت، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت اگر آتی بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیفنس کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، گارنٹی ہے یہ اس بات کی۔ تو ایسی بہت ساری گارنٹیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، قیامت تک آنے والے بندوں کو یہ آگاہ کیا ہے، اور یہ بات تسلی کے طور پر بتلائی ہے، اور یہ بتلا دیا ہے کہ تم یہ نہ سوچو، تم یہ نہ سوچو کہ تم اس دنیا کے اندر عیش و عشرت کے لیے آئے ہو، اینٹ اور پتھر کی دیواریں کھڑی کرنے آئے ہو، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے آئے ہو۔ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا اس دنیا کے اندر؟ ایک تو اللہ کی عبادت ہے، یہ سنو غور غور سے، ہماری جو پیدائش ہے سب سے بنیادی چیز ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت و بندگی کرنا ہے، اور دوسری چیز ہے اس زمین کو آباد کرنا ہے، اس زمین کو پرامن بنانا ہے، امن و سلامتی کا گہوارہ بنانا ہے، اور نمبر 3 اس زمین کے تم مالک ہو، اس زمین کے مالک تم ہو، خلافت الارض تمہیں سونپی گئی ہے، تم اس زمین کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے ہو، تم اس زمین کے اندر ذلت و رسوائی سے جینے کے لیے نہیں ہو، لیکن اس کے لیے بھی کچھ قاعدے اور اصول ہیں۔ جب تک تم ان قاعدوں اور اصولوں پر رہوگے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گارنٹی دیتا ہے کہ اس دنیا کے اندر تم بڑے امن سے اور سلامتی سے رہوگے۔ اگر ان قاعدے اور اصولوں سے پھروگے تو یاد رکھو تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مقدر ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غم نہ کرو، بزدل نہ بنو، فکر مند ہو، ڈرو مت، مرعوب نہ ہو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ غم کرو، نہ فکر کرو، نہ بزدل بنو، نہ کمزور بنو، یاد رکھو تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی بلند رہو گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اعلیٰ رہو گے، بلند رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوگے، اگر تم مومن ہوگے۔ یہ گارنٹی ہے کہ اگر ایمان تمہارے دلوں کے اندر ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تم سے مقابلہ کر سکتی، اور اگر مکر اور قید اور سازشیں بھی کرے گی، سازش بھی کرے گی تمہارے خلاف، زیادہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ بولہبی سے، چراغ مصطفی سے، شرار بولہبی، جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے آج تک شر اور خیر کی کشمکش جاری ہے، شیطان کی شیطانیت، بربریت، حیوانیت، آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ خاموش رہنے والی چیز ہے؟ نہ، تم یہ نہ سوچو کہ تم یہاں آرام سے ایک ٹانگ پھیلا کر دوسری قوموں کی طرح، یہودیوں کی طرح، نصرانیوں کی طرح، غیر مسلموں کی طرح، چاہے وہ کوئی بھی دھرم کا ماننے پالن کرنے والا ہو، آرام سے ٹانگ پھیلا کر کروڑ پتی، ارب پتی اور کون سے پتی بن کر کے بیٹھو گے؟ ہرگز نہیں، تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ جو آدمی گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ بے فکر ہو کر کے ٹانگ پھیلا کر نہیں سوتا، اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اس کو بچوں کی فکر رہتی ہے، اس کو کل کے کھانے کی فکر رہتی ہے، کل کے پانی کی فکر رہتی ہے، اپنے آل اولاد کی، اپنے خاندان کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے بہنوں کی، جو اس کے کفی ان کی ذمہ داریاں انہیں سونے نہیں دیتی، انہیں بے چین رکھتی ہیں۔ تو تم تو پوری دنیا کے ذمہ دار ہو۔
یہ نہ سوچو کہ ہم تو مسلمان ہیں، صرف اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، لا لا لا، ہرگز نہیں، بلکہ آپ کو پوری دنیا کا قائد، رہنما، مسیحا بنایا گیا ہے۔ آپ دنیا کے مسیحا ہیں، اس کشتی نوح کے آپ جو ہے جناب علی، اس کشتی نوح کو ساحل تک پہنچانے والے آپ ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر عظیم ترین بنایا ہوا ہے، اور یہ صرف اسلام کی وجہ سے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس میں بہت ساری دشواریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ہم کو ان پریشانیوں کو سمجھنا ہے، جھیلنا ہے، اور اللہ نے نسخہ بنایا ہے، بتایا ہے، گارنٹی دی ہے، ان تصبروا وان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو ان مصیبتوں پر اور تقوی اختیار کرو، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم، تو ان مردودوں کی، دنیا پرستوں کی، ان ابو جہلوں کی، ان فرعونوں کی، ان شیطانوں کے پجاریوں کی، ان غیر اللہ کی پرستش کرنے والوں کی ذرہ برابر بھی سازش، ذرہ برابر بھی ان کا مکر، لا یضرکم، تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا نہیں ہے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ نے تو ان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہوا ہے، یہ کہاں جائیں گے؟ ان کی کیا بساط ہے اور ان کی کیا طاقت اور ان کی کیا قوت ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 120، تو اس آیت کریمہ نے ہمیں یہ تسلی دی ہے، ہمیں یہ گارنٹی دی ہے کہ اگر ہم مصیبتوں کے اوپر صبر کریں، واویلا نہ کریں، سڑکوں پہ نہ چلائیں نہیں، چیخیں نہیں، گریبان نہ کیا کریں، مصیبتوں میں ایک دوسرے کو نہ قتل کریں، نہ مارے، نہ پیٹیں، نہ کچھ، صبر کریں۔ صبر کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ صبر اس کو نہیں کہتے کہ بس کیا کہتے ہیں، کچھ آپ کے ساتھ ہوا تو آپ اینٹ پتھر لے کے باہر نکل گئے، کچھ بھی ہوا چلانے نہیں، طاقت و قوت رہنے کے باوجود بھی خاموش رہ جانا، خاموش رہ جانا، تھوڑا صبر کرنا، کہتے ہیں تھوڑا صبر کرو، صبر کر لینا، جھیل جانا اس مصیبت کو، اور تقوی اختیار کرنا۔ یہ فارمولہ ہے کامیابی کا، کامیابی کا فارمولہ ہے۔ تم ڈرتے ہو نا، یہ ہمارے خلاف سازش کرتے ہیں، ہمارے تعلیم کے خلاف، ہمارے بچوں کے خلاف، ہماری نوکریوں کے خلاف، ہمارے گھروں کے خلاف، ہماری عورتوں کے خلاف، ہماری بیٹیوں کے خلاف، ہمارے بچوں کے خلاف، ہماری جان کے خلاف، ہمیں قتل کرنے کی، ہمیں مارنے کی، ہمیں پسماندہ کرنے کی، ہمیں پیچھے ڈھکیلنے کی ساری سازشیں پوری دنیا میں ہو رہی ہیں، امریکہ سے لے کر کے اور شرق سے لے کر غرب تک، بر صغیر، جہاں بھی دشمنان اسلام ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، سب ہیں، اسلام کے علاوہ سارے آپ کے دشمن ہیں، اللہ چند ایک کے علاوہ، باقی تو سارے کے سارے مرعوب ہیں نا، آپ سے خوف زدہ ہیں۔ کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے بلی کمزور ہوتی ہے لیکن شیر کے سامنے بھی گھورتی ہے، وہ وجہ ہے وہ اس کو اپنی جان کا خطرہ رہتا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو آج بہت سارے گیدڑ بھونک رہے ہیں، بھارت کے اندر بھی، انڈیا کے اندر بھی بہت سارے بھونک رہے، مرعوب ہیں، خوف زدہ ہیں، مسلمانوں سے خوف زدہ ہیں، اسلام سے خوف زدہ ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسلام ان کے وہ ایک کہتا ہے کہ ہم تو اسلام کے لیے جہاد کرنے آئے، مردود سے میں نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال، یہ خبیث جہاد کی بات کر رہا ہے، اس کو کوئی آرسٹ نہیں، مسلمان جہاد کی بات کرے تو فوراً ہتھکڑیاں لگا دیتے، اور یہ مردود 72 لاکھ نہ جانے کتنے لوگوں کا پجاری، کس کا بیٹا کس کا باپ پتہ ہی نہیں حسب نسب کا، وہ کہہ رہا ہم اسلام اور مسلمانوں کے قرآن کے خلاف جہاد، اللہ کے خلاف نہیں۔ خیر چھوڑے جانے دے، ایسے خبیث ہر دور میں پیدا ہوئے ہیں اور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مٹا دیتا ہے، ختم کرتا ہے۔ تو ایسی اذیتوں پر صبر کرو، یہ ہے صبر۔ وہ گالی دے رہا ہے، وہ بکواس کر رہا ہے، وہ خود اپنی سزاؤں کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی فوجیں اس کو چاروں طرف سے واللہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے اسے گھیرا ہوا ہے، اس کی فوج زمین ہے، اس کی فوج آسمان ہے، اس کی فوج ذرہ ہے، جس زمین پہ چلتا ہے وہ بھی اللہ کی فوج ہے، جن سایوں میں رہتا ہے وہ بھی اللہ کی فوج ہے، اس کے اپنے جو شاگرد ہیں، اس کے اپنے جو ان کو کیا کہتے ہیں، ان کے اپنے جو اس کے جو اپنے ساتھی ہیں جس کے لیے وہ چلا، وہ بھی اللہ کی فوج ہی ہیں، چاہے با کلمہ ہو چاہے بے کلمہ ہو، اللہ انہی کے ذریعے انہیں ٹیں کروا دے گا، ختم، انہی کے ذریعے ان کو، ہاں جیسے نمرود، اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو بچا لیا، حضرت ابراہیم کو بچا لیا، اور کس سے؟ ایک مچھر کے ذریعے سے۔ ایسے ہی کوئی مچھر اس جنگل میں اس کے اپنے مٹھ میں، یا کوئی بندر، کوئی بھی مخلوق جا کر کے اس کو چھو لے گی، ختم، اللہ کی مرضی۔ تو یہ ایسے ہی مر جائیں گے بے موت۔ تمہیں کچھ بولنے کی ضرورت، صبر کرو، کیا کرو بولو، اور تقوی اختیار کرو۔ تقوی، ہاں تقوی، یہ اس میں آدمی فیل ہے، اس میں ہم اور آپ فیل ہیں۔ تقوی اختیار کرو، ورنہ پٹ جاؤ گے، مارے جاؤ گے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، جس طرح ہندوستان کے اندر موب لنچنگ ہو رہی ہے، وہ اجمیر کے اندر پکڑا گیا ایک بندہ، ٹیپ ریکارڈ لے کے، 2 باپ بیٹے ہیں، کون ہے؟ اللہ بھیج، بھیک مانگتے، ان کو مار رہا ہے، لاکھ
مکے ذلیل کر رہا ہے، کہہ رہا ہے ٹیپ چالو کر، اس میں گانا لگایا ہوا ہے، اس میں خواجہ اجمیری کی قوالی گوا گوا کے مانگ رہا ہے بھیک. تو ایسے لوگوں کا تو ذلیل ہونا مقدر ہی ہے نا، جو اللہ سے نہ مانگے، جو غیر اللہ کی چوکھٹوں پہ جائے، جو وہاں مانگے ہیں. تو ایسے لوگ تو مشرک ہیں، تقویٰ نہیں ہیں. یاد رکھو تقویٰ، سب سے بڑا تقویٰ توحید ہے. سب سے بڑا تقویٰ کیا ہے؟ توحید باللہ. کچھ بھی ہو جائے اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے دامن کو، اپنے ہاتھوں کو نہ پسارو. کوئی مردہ ہو، کوئی زندہ ہو، کوئی اینٹ ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، کوئی ولی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی بابی ہو، کوئی بابا ہو، کوئی شہید ہو، کوئی بھی، کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، جس کا لوگوں نے مزار بنایا، درگاہ بنایا، چوکھٹ بنائی، خانقاہ بنایا، صوفی ہو، سنت ہو، سادھو ہو، کچھ بھی ہو، کسی کے سامنے اپنے سروں کو نہ جھکایا جائے، نہ ان کا وسیلہ، نہ ان کا کوئی اور طریقہ، نہ کچھ. مر گئے، خلاص، ختم. وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے جس کے وہ مستحق تھے. مسلمان تھے تو جنت میں، کافر تھے لوگوں نے ان کے درگاہیں بنا لی تو وہ جہنم میں ہوگا. تمہارے ولی اللہ کہنے سے کوئی ولی اللہ ہو جائے گا؟ بولو. تم اپنے آپ کو ولی اللہ ولی اللہ ولی اللہ ولی اللہ ولی اللہ صبح سے لے کے شام تک رٹتے رہو، ولی اللہ ہو جاؤ. ہاں، یاد رکھو کسی تمہارے بنانے سے کوئی ولی اللہ ہو سکتا؟ یہ تو پیٹ اور دھندا ہے، تجارت ہے، بزنس ہو. علامہ اقبال نے کہا تھا ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. تم تو ایسے ہو کہ تمہیں پتھروں کے بت بھی وہ بھی پوجو گے، اور پوج رہے ہیں آج کل جناب علی. بہت سارے لوگ پوج رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان جناب علی پوج رہے ہیں. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے تقویٰ سب سے بڑا کیا ہے؟ توحید باللہ ہے. اور سب سے بڑا تقویٰ یہ ہے شرک سے بچا جائے، سب سے بڑا. کیونکہ اکبر الکبائر الاشراک باللہ. الا ادلکم علی اکبر الکبائر قالوا بلی یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤ؟ کہنے لگے ہاں. اللہ کے نبی بتلائیے. قال الاشراک باللہ، جسے ہم نے معمولی سمجھا ہوا ہے. زنا، ارے فلانے نے زنا کر لیا، خلاص بھیا ہمارے دروازے سے، ہماری گلی میں نہیں رہے گا، وہ ہمارے محلے میں بھی نہیں رہے گا. وہ فلانے نے چوری کر لی، وہ خلاص اس محلے میں کبھی دکھ بھی گیا تو اس کو پتھر مار کے بھگائیں گے. بھائی کیا کریں؟ لیکن وہیں درگاہوں مزاروں کا چومنے چاٹنے والا پجاری تمہارا بابا بنا ہوا ہے، پیر بنا ہوا، تمہاری بہن بیٹیوں کے ہاتھوں پر، سروں پر ہاتھ پھیر رہا، اس کے تم پاؤں چوم رہے ہو، سجدے کر رہے ہو. اتنا معزز. اقبال نے اسی لیے کہا نیکو نام، نیک نام. قبریں بیچ کر بابا بنے ہوئے، سید الاعلیٰ، سید نبی کے خاندان والے. واہ واہ، یہ منہ اور مسور کی دال. یہ بہت بڑا جرم ہے. زنا اتنا بڑا جرم نہیں، چوری اتنا بڑا جرم نہیں، قتل اتنا بڑا جرم نہیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ زنا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا چاہیے. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ بولو یار، کمال ہے. ہر جگہ تم پیور مال تلاش کرتے ہو، ورجنل مال ہے، پیور دودھ ہے، پیور کھانا ہے، پیور دال ہے، بلا ملاوٹ کی ہے کہ بغیر ملاوٹ کا سامان آپ ڈھونڈتے ہو، تلاش کرتے ہو. 1 میٹر کپڑا بھی بغیر ملاوٹ کے آپ ڈھونڈتے ہو. پیور کاٹن ہے یا پیور گوسکی ہے، پیور ریشم ہے یا پیور کیا ہے؟ ڈھونڈتے ہو کہ نہیں ڈھونڈتے ہو؟ پانی بھی بسلری پیور پیتے ہو. دین کے بارے میں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ہر ایرو گیرو نتھو خیرو جمن سبراتی کا بتایا ہوا دین وہاں کیوں نہیں کہتے ہو کہ مولانا صاحب، حضرت مولوی صاحب، فلانے بابا، ہمیں وہ بات بتاؤ جو رب کائنات نے اپنے قرآن میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بتایا. اس پیورٹی کی تلاش وہاں تمہیں کیوں نہیں ہوتی؟ پاگل ہو جاتے ہو، بھس بھر جاتا ہے دماغ کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دین سے محبت نہیں ہے، تمہیں اپنے دنیاوی امور سے محبت. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہوتی، دین سے محبت ہوتی تو تم وہاں بھی پیور مال تلاش کرتے. پیور دین کیا ہے؟ پیور دین وہی ہے، اصلی دین وہی ہے جس کے اوپر رب کی مہر ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر. ملاوٹ، فلانے نے کہا، ڈھکانے نے کہا، انہوں نے، یہ نہیں چلے گا. یہ بولو، یہ نہیں چلتا دین کے اندر. تو اگر تم تقوی اختیار کرو، صبر کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا؟
ان کے قید اور ان کے مکر اور ان کی سازش، ان کی حکومت، ان کی پولیس، ان کی جاسوسیت، ان کی کچھ جو بھی ہے، کفر کے جتنے بھی تانے بانے آنے ٹانے جو بھی ہے، الا بلا بدتر، تمہارا ایک بال بھی بیکا کر سکتی، بولو صبر اور تقوی۔ لیکن اگر مشرک ہوگے، شرک کرو گے، اللہ کے سوا غیروں کو پکارتے اور ان کے درباروں میں نظر و نیاز اور جھاڑو مارتے، دیے اگربتیاں جلاتے، سجدے مجدے کرتے، خلاص پھر جتیائے جاؤ گے، لتیائے جاؤ گے، قتل کیے جاؤ گے، موب لنچنگ کے ذریعے سے انفرادی طور پر تمہاری بہو بیٹیوں کو حامل کرا جائے گا، بھگایا جائے گا، جیسے آج ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا گیم کھیلا جا رہا ہے، اور یہ موبائلز کے ذریعے سے۔ ویسے محلوں میں کافروں کے بچے بن کر سنور کر تمہاری اپنی بہن اور بیٹیوں کو رجھا کر زناکاریاں کر کے شادی کے نام پر، وواہ کے نام پر، ادھر ادھر ہوٹلوں میں مختلف جگہوں پر لے جا کر اپنے پلان کے ذریعے اولاد اور بچے پیدا کرتے ہیں۔ مہینہ، 2 مہینہ، 1 مہینہ جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، لات مار کر یا خود بھی ان کو چھوڑ کر کہیں ہندوستان کے کسی کونے میں چلے جاتے ہیں، کون پوچھنے والا ہے؟ حکومت ان کی ہے، سب کچھ ان کی ہے، سب کچھ پولیس، سب کچھ۔ تو یہ سازشیں جو ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، اس کا بھی علاج صرف توحید ہے۔ کوٹ کچہری الا فلاں بلا بدتر نہیں، کوئی نہیں تم کو سپورٹ کرے گا۔ اللہ عرش والا جب تک تمہیں ضمانت نہیں دے گا، جب تک حفاظت نہیں کرے گا، تب تک تم محفوظ ہو سکتے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، سونے کے پجڑوں میں بھی بیٹھے رہو گے، وہاں بھی ذلت و خواریاں تمہیں چھوڑیں گے نہیں، وہاں تک پہنچیں گے۔ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ گارنٹی اللہ کی چاہتے ہو تو یہ بات دھیان میں رکھو، سب سے بڑی چیز توحید ہے۔ توحید جس کے لیے آسمان ہے، جس کے لیے زمین بنائی گئی، جس کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل اس دنیا کے اندر بھیجے گئے، یہ سب سے بڑا تقوی ہے۔ تسبیح گھمانا، جیسے بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا بیٹھے ہیں تسبیح گھما رہے، بعض لوگ تو باتیں بھی کرتے ہیں اور تسبیح کی گھومتی رہتی ان کی۔ ان سے کہو کہ بھیا یہ بات بھی کر رہے ہو، یہ بھی تسبیحاں؟ تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ دل ہمارا پڑھ رہا ہے۔ یہ سب کافروں سے آئی ہوئی چیزیں، یسبیح، تسبیح، یہ جو دیکھ رہے ہو آپ، یہ کفار کی۔ آپ دیکھیں نا کافر کیسے مالے والے پہنے رہتا ہے، بڑے بڑے سادھوؤں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ہیں وہ اپنے ہاتھ میں، بال ٹھاکرے بھی اپنے ہاتھ میں وہ لگایا ہوا تھا، تسبیح لپیٹے ہوا تھا مختلف قسم کے۔ یہ سب کہاں سے تم نے سیکھے؟ یہ سب کی اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کے اوپر کلنک کا ٹیکا ہے۔ یہ جو انگلیاں ہیں نا، یہ پور ان کے اوپر گنو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ گنو۔ یہ تو تسبیح تمہارے یہ جو ہے تو باہر ہی پھینک دیے جائیں گے، اور لیکن یہ تمہاری قبر میں رہیں گے، جو گواہی دیں گے قیامت کے دن کہ اے بار الہ، ان انگلیوں پر تیرا بندہ تیرا ذکر کیا کرتا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھول جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، بھول جاتے ہو تو کیا ہوا، بھول جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تعداد نہیں پوچھے گا تم سے کتنی تعداد ہے، کتنا عدد ہے۔ اللہ کیا وزن کیا جائے گا، وزن، میزان، ترازو پر اعمال تولے جائیں گے، وہاں گنے نہیں جائیں گے کہ 1 سے 100 کی 100 سے 1000 کی 1,00,000 2 لاکھ، نہیں، وہاں وزن ہوگا، وزن تولا جائے گا، آپ کے اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ اس لیے اس کے اوپر گنو، اس کے اوپر۔ بعض لوگ چینے پڑھاتے ہیں، چنے پڑھاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ تقوی ہے؟ یہ تقوی نہیں، یہ شیطنت ہے، یہ شیطانیت ہے۔ ملاؤں کے کھانے پینے کے اپنے بہانے، قرآن خوانی کر رہے ہیں، جمعرات کو سپارے پڑھ رہے ہیں، فلانے مر گئے تو ان کا نیاز، تو ان کا فاتحہ، تو ان کی، یہ سارا تقوی نہیں ہے، یہ سب ملا کا فتویٰ ہے، حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعات ہیں، خرافات ہیں۔ تم نے اسلام کو لوگوں کا، تم اصل میں پڑھتے نہیں نا اسلام کو، آپ اسلام سے بالکل الگ تھلگ، بس اپنی دنیا میں مصروف ہیں۔ ایک دن ہم کہتے پڑھو، کم از کم صحیح بخاری ایک دفعہ پڑھ لو، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھو، بلوغ المرام علامہ ابن حجر کی حدیثوں کی کتاب ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لو، ریاض الصالحین پڑھ لو، دیکھو کہاں، ڈھونڈو تو صحیح، کہاں ان بدعتوں کا جو میں تذکرہ کر رہا ہوں اس کے اندر موجود ہے کہ نہیں موجود۔ یہ سفر کا مہینہ ہے، اسے بھی بعض لوگ منحوس سمجھے ہوئے، ہاں واللہ بتلا رہا ہوں، منحوس کہتے ہیں، نعوذ باللہ،
ہماری سمجھ میں نہیں آتا. عربی کا کوئی، انگلش کا کوئی مہینہ منحوس نہیں کوئی کہتا کافر. جنوری سے لے کر کے دسمبر تک کہیں کسی کرسچن سے، کسی دنیا کے کسی بھی بندے سے، بڑے سے بڑا یا کسی، سنا آپ نے کہ وہ کہہ رہا ہو کہ جنوری منحوس، فروری منحوس، مارچ منحوس؟ منحوس کہیں نہیں ہے. ہندی کے جتنے بھی مہینے ہیں، ہے نا، پتہ نہیں وہ چیت، بیساکھ، ساون، کنوار، کارتک، اگہن، پوس، ماگھ، وہ ہندی کے مہینے 12 مہینے، 12، ان کو کوئی کافر، کوئی غیر مسلم اسے منحوس، ایک مہینے کو بھی منحوس نہیں کہتا. یہ مسلمانوں کے عربی مہینے جسے اللہ نے بنائے، رسول نے بنائے، تم نے کیسے منحوس بنا لیے؟ شیطان تم سے ڈرا ہوا ہے. لیکن کب؟ یہ بجلی ہے نا، یہ بجلی ہم اسے چھو لیتے ہیں، تار ہے اس کے اندر، بجلی ہے، ڈھکا ہوا ہے تو ہم چھو لیتے ہیں. ذرا ننگا تار ہو تو بہت بڑے مفتی اعظم کو بلاؤ، چھو لو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اس کے اندر دکھائی تو نہیں دیتا، لیکن اس کو ہم چھوئیں گے تو ہمیں شاٹ مارے گا، ہمیں ختم کر دے گا. یہ مومن ہوتا ہے. یہ کون ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے متقی. شیطان ڈرتا ہے تم سے تو کم از کم یار ابھی تم اتنے صحیح مومن بھی نہیں ہو، پھر بھی کفار بھوں بھوں کر رہے ہیں، پھر بھی کفار بھونک رہے ہیں اور اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں تم کو فیس دکھا کر کے. یہ دیکھو مسلمان آ جائیں گے، یہ دیکھو مسلمان حکومت کرے گا، یہ تو دیکھو 2030 تک مسلمان پورے بھارت کو اپنے قبضے میں کر لے گا. ابے اس کی ابھی سے ہی ہوا خراب ہو رہی ہے. ڈرا ڈرا کے وہ اپنی کرسی بچا رہا ہے بیچارہ. سمجھو ذرا اس کرونالوجی کو، یہ بڑی کرونالوجی ہے یہ. اس کو سمجھو کہ تم تو ابھی اتنے پکے مسلمان بھی نہیں ہو تو یہ حال ہے. اور اگر پورے ہو جاؤ گے تو پھر، اور یاد رکھو شیطان کو گندگی سے پیار ہے، شیطان کو ظلم سے پیار ہے، شیطان کو قتل اور خون اور حرام سے پیار ہے. شیطان وہی چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے گندے ہوں، لوگ ظالم ہوں، لوگوں کو ستایا جائے، لوگوں کو آگوں کے اندر ڈھکیلا جائے. یہ شیطان کی. لیکن اللہ دار السلام کی طرف، امن و سلامتی کی طرف بلاتا ہے. تو شیطان سلامتی کا دشمن ہے، امن کا دشمن ہے، پیار کا دشمن ہے، محبتوں کا دشمن ہے. وہ حرام کا حلال کا دشمن ہے، وہ حلال کا دشمن ہے. اور میں آپ کو اس کی تازہ مثال دوں. ہندوستان کے اندر ایک سادھو ہے، نام ان کی ضرورت نہیں ہے. اس کو میں نے دیکھا کہ ایک دکان کے اوپر، وہ یوٹیوب کے اوپر وہ اعلان کرتا ہے، یہ فلانے کا ڈھابا ہے، یہاں جھٹکے کا مرغا ملتا ہے. یہاں کس کا مرغا ملتا ہے؟ جھٹکے کا. اے لوگو جھٹکے کا مرغا کھاؤ، ذبح کیا ہوا جانور نہ کھاؤ. لگا دیکھو دشمنی ہے. اس کو ہر اچھی چیز سے دشمنی، اس کو ہر اچھی چیز سے دشمنی، کفر کو ہر اچھی چیز سے دشمنی ہے، اور ہر بری چیز سے اس کو پیار ہے، محبت ہے، دوستی ہے. سمجھ میں بات آئی؟ اس لیے اسلام کا وہ دشمن ہے، مسلمان کا وہ دشمن ہے، اچھے اور نیک مسلمانوں کا دشمن ہے، بروں کا نہیں دشمن ہے. برے تو اس کے ساتھی ہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، وہ ان کا دوست ہے. لیکن جو نیک ہیں، جو صالح ہیں، ان کا وہ دشمن ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ پیور اسلام امن کی بات کرتا ہے، راحت کی بات کرتا ہے. سمجھ میں بات آئی؟ تو اس سے پست ہمت نہ ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے گھبراؤ مت، پریشان نہ ہو، بلکہ تمہاری پناہ گاہ، تمہارے لیے جو مطلب یہ ہے کہ امن، تمہارے لیے سلامتی رب کے قرآن میں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، صبر میں ہے، تقوی میں ہے. اس کی اور بھی تفصیلات ہیں، اس میں اور بھی تفصیلات اور بھی مثالیں ہیں جو انشاءاللہ میں اگلے خطبے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. انہی چند کلمات پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پوری دنیا کے اندر امن و سلامتی عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا کے اندر امن و راحت عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلغلہ فرما. اے اللہ سارے دنیا کے لوگوں کو مسلمان بنا دے مولا، اپنا عزیز اور محبوب بندہ بنا لے مولا. اے اللہ انہیں امن و راحت عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا سے جتنے بھی مصائب و پریشانیاں اللہ تعالیٰ، یہ خاص طور سے یہ جیسی کرونا جیسی مہاماریاں جو چل رہی ہیں، اللہ ان سے اپنے بندوں کو نجات عطا فرما مولا. اور دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے جھنڈے کو بلند فرما مولا. اور اسلام اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے والے، ان کے خلاف سازش کرنے والے، مکر کرنے والے
پوشیدہ طور پر، چھپے طور پر یا منافقت کے طور پر، اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا، اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا، اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا۔ اللہ ہمارے دین کی، ایمان کی، عقیدے کی، توحید کی اللہ حفاظت فرما مولا، کتاب اللہ اور سنت رسول کی حفاظت فرما مولا، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔